اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ میرا موضوع سخن ہے قیام امام حسین علیہ السلام اور اس کے آثار اور برکات۔ مختلف آثار اور برکات ہے، متعدد آثار اور برکات ہے، ان میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلا پربرکت اثر اس قیام کا یہ تھا کہ یزیدیت کے چہرے سے، ان کے کریہ چہرے سے پردہ اٹھا لیا امام حسین نے، امام سجاد نے اور حضرت زینب نے یزیدیت کی کریہ چہرے کی معرفی کی، اور یزیدیت کی ماہیت اور حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی، اور اسی طرح یزیدیت کا رعب، خوف، ان کی دہشت، ان کی وحشت ختم ہو گئی، ان کی ہیبت ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں یزید نے جب اسے یہ ظاہری کامیابی، فتح ملی اور اس نے اہل بیت کو قیدی بنا کر دربار میں لایا، ظاہری فتح پر وہ خوش تھا، مست تھا، اسی لیے اس نے کچھ اشعار کہیں: لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرجی من وقع العسل لاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل۔ اس نے اپنی ماہیت کا اظہار کر دیا، کہا کاش میرے بدر کے آباء و اجداد زندہ ہوتے۔ اگر بدر کے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور بنی ہاشم کے درد، رنج، سختیوں کو، زخموں کو دیکھ لیتے تو خوشی میں جشن مناتے اور کہتے یا یزید لا تشل، اور مجھے شاباش دیتے۔ اس کے بعد اس نے وحی کا انکار کر لیا، رسالت کا بھی انکار کر لیا۔ اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس نے اعلان کر لیا بنی ہاشم نے خلافت کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، ایک ڈونگ رچایا ہوا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے۔ تو رسالت کا اس نے انکار کر دیا، نبوت کا، وحی کا بھی انکار کر لیا۔ تو عقیلہ بنی ہاشم شیرزن کربلا نے آواز اٹھائی، فرمایا اسکت یا یزید، تو نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ حسین کو شہید کرنے سے اور ہمیں قیدی بنانے کے بعد دربار میں لانے سے نعوذ باللہ تجھے عزت ملی ہے، نعوذ باللہ ہمیں ذلت ملی ہے؟ نہیں۔ کت کیدکا وسع سعیکا وناسب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید اپنی پوری کوشش کر لو، اپنی پوری توانائیوں کو روئے کار لاؤ۔ خدا کی قسم، زینب فرماتی ہیں، نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو اور نہ ہماری ذکر کو مٹا سکتے ہو۔ یہ زینب نے اعلان کر دیا، اور یزید نے جس طرح اس نے اعلان کیا کہ اللہ نے چاہا ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ ہم جیت جائیں، اپنی ظاہری فتح کو اللہ سے وہ منسوب کر رہا تھا۔ جس طرح جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کے مختلف وجوہ اور اسباب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا، ایک سبب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی، اس منافق نے منافقت کی اور 300 افراد کو اسلام کے لشکر سے الگ کر دیا، اور لشکر اسلام پر اس نے ایک ضربت لگائی۔ وہاں پہ جب مسلمانوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، بت پرستوں نے، کفار نے کیا کہا؟ یہی کہا تمہارے خدا نے مدد نہیں کی، ملائکہ نے مدد نہیں کی۔ آج یزید بھی اعلان کر رہا ہے خدا نے مدد نہیں کی، اللہ نے میری مدد کی، اللہ کا ارادہ تھا کہ میں جیت جاؤں۔ تو امام سجاد اور حضرت زینب نے جواب دیا۔ زینب نے کیا فرمایا؟ اپنے خطبوں میں قرآن کی تلاوت فرمائی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ یہ کافرین گمان نہ کرے، یہ نہ سمجھے کیا اب
کافرین یہ گمان نہ کرے، کیوں؟ جب ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے نیکی کی ہے، یہ گمان نہ کرنا ان کے لیے خیر اور نیکی کی ہے، نہیں، ہم نے مہلت دی ہے ان کے گناہوں میں، لیزدادوا اثما، گناہوں میں اضافہ ہونے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا اے یزید یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں فتح ملی ہے، تجھے فتح نہیں ملی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے تمہارے گناہوں کے اضافہ ہونے کے لیے، تمہارے عذاب میں اضافہ ہونے کے لیے، اور تمہاری جائے گاہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ تو یزیدیت کو جواب دیا اور اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ اور دوسرا، یزیدیت کے رعب کو، ہیبت کو، ان کی وحشت تھی، ان کی دہشت تھی، لوگ ڈرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ معاویہ نے جمعے کی نماز کو بدھ کے دن پڑھائی، نماز بدھ کے دن پڑھائی، جمعے کی نماز، لیکن اعتراض کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ شراب پیتا ہے یزید، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ امیر المومنین پر لعن و طعن کرتے ہیں، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کا رعب تھا، ان کی وحشت تھی، ان کی دہشت تھی، ان کی ہیبت تھی۔ قیام امام حسین نے ان کی ہیبت کو، رعب کو، وحشت کو، دہشت کو ختم کر دیا، اور اعتراضوں کا سلسلہ شروع ہوا، انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ گریے سے، عزاداری سے شروع ہوا۔ اسماء بنت عقیل قبرستان پر جاتی تھی، بقیع پر جاتی تھی اور حسین پر ماتم کرتی تھی، ام البنین حسین پر ماتم کرتی تھی، یہ مدینے کی خواتین ماتم کرتی تھی اور عزاداری کرتی، بنی ہاشم نے عزاداری کی، حتیٰ عبداللہ ابن عمر نے بھی اعتراض کیا اور یزید کے لیے خط لکھا اور یزید کی مذمت کی، اور عبداللہ ابن حنظلہ نے قیام کیا، مدینے کے لوگوں نے قیام کیا، اور اس قیام کی قیادت کر رہا ہے عبداللہ ابن حنظلہ۔ تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا، اس نے 5000 لشکر لے کر مدینے پر حملہ کیا اور مدینے کا قتل عام کیا۔ دیکھے 4000 لوگوں کا قتل عام کیا۔ اب ان میں کتنے بچے ہیں، کتنے خواتین ہیں؟ کہتے ہیں تاریخ میں ہیں کہ 80 صحابہ رسول کو اس نے قتل کیا اور 700 حفاظ قرآن کو قتل کر دیا، اور 3 دن لوگوں کی جان، مال، نوامیس کو اس نے حلال کر دیا تھا۔ فحشاء اور منکرات کا ارتکاب ہوا، کتنے بچے سقط کیے گئے ہیں، کتنے بچے ذبح کیے گئے ہیں، یہ تاریخ میں ہیں، اور واقع حرے کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کا قیام، اسی طرح سلیمان ابن سرد کا قیام، اسی طرح مختار کا قیام۔ دیکھیں سلیمان نے بھی قیام کیا، کچھ لوگوں کو جمع کیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 16000 کی تعداد تک پہنچ گئی۔ ان کی تعداد 16000، 14000 ان کی تعداد ہو گئی، اور انہوں نے اعلان کیا ہم نے حسین کی نصرت نہیں کی ہے، توبہ کیا، اور اس آیت کی تلاوت کی، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم عجلا۔ قوم موسیٰ کی طرح ہم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا، امام وقت کو چھوڑ دیا، جس طرح موسیٰ کی قوم نے سامری کی پیروی کی، ہم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ دیا، امام کی نصرت نہیں کی۔ یہ لوگ کربلا پر گئے، گریہ کیا، استغفار کیا، توبہ کیا، اور مرکزی حکومت کے خلاف قیام کیا، اور اس قیام شروع میں انہیں فتح مل رہی تھی، مگر تعداد کم تھی، اہل شام کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں شکست ہوئی، سلیمان شہید ہو گئے اور ان کے دونوں جانشین بھی شہید ہو گئے، اور جو بھی شہید ہوتا تھا اس آیت کی تلاوت کرتا تھا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ تو شہداء نے پانی بھی نہیں پیا،
توابین نے انہوں نے کہا کہ حسین پیاسے مارے گئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم بھی پانی نہیں پی سکتے۔ تو مختلف قیاموں کا آغاز ہوا، سلیمان کا قیام، عبداللہ ابن زبیر کا قیام اور مختار کا قیام، زید کا قیام، یہ تمام قیاموں کا سر چشمہ ہے قیام ابا عبداللہ الحسین۔ تو ان کے مختلف آثاروں میں سے یہ ہے کہ یزیدیت کے چہرے سے پردہ ہٹا لیا، یزیدیت کی روب اور ہیبت کو ختم کر دیا، اسلام علوی کو اسلام نبوی سے الگ کر دیا، وہ اسلام جس میں شراب ہے، سرقت ہے، چوری ہے، ظلم ہے، جنایات ہے، یہ بنی امیہ کا اسلام ہے، وہ مگر وہ اسلام جسے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا تھا، وہ اسلام اسلام محمدی ہے۔ ان کو الگ کر دیا، اسلام محمدی کو حسین نے بچا لیا۔ تو یہ تمام آثار ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ہمیں امام حسین، سجاد اور زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔